بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 456 ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے پوری توجہ سے میرے احکام نما ہدایات کو سنا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی اوکے۔ میں اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ میری زندگی کی سب سے سنسنی خیز رات تھی۔ میں نے جس منزل کو پانے کے لیے ذہنی جسمانی اذیتیں برداشت کی، وہ منزل آج مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی اور مجھے یہ چند قدم بڑھا کر آگے آنا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس منزل کو تھام لینا تھا۔ سائل کا اصول میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے جان کنی کے عالم میں کسی شخص کو زندگی کی نوید سنا دی جائے۔ میں ان مسرور کن خیالات اور تمانیت بخش احساسات کے ساتھ آگے بڑھتا رہا کہ آج کی رات ہمارے لیے شب وصال ثابت ہوگی۔ ہمیں جدا ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن محسوس ہوتا تھا صدیاں بیت گئی ہوں۔ میں شالوم اسٹریٹ سے نکل کر پیدل ہی ہرمن اسٹریٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے، لیکن محسوس یہی ہوتا تھا تھوڑی دیر پہلے ہی شام ڈلی ہو۔ تل ابیب کی رونق آدھی رات کو بھی عروج پر تھی۔ رنگ و نور کا ایک سیلاب تھا جو رواں دواں سڑکوں پر دوڑ رہا تھا۔ مجھے یہ رونق اور چکا چوند بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ دل میں اگر کوئی خوشی یا کسی خوشی کا احساس جاگزی ہو تو ہر شے خوبصورت ہے اور دلکش دکھائی دینے لگتی ہے۔ وصال محبوب کا امکان ویرانے میں بہار اتار دیتا ہے۔ فضا میں اب وہ دن والی حدت اور شدت باقی نہیں رہی تھی۔ تل ابیب ایک ساحلی شہر ہے۔ دنیا کے دیگر ساحلی شہروں کی طرح یہاں کا موسم عموماً دن میں گرم مرطوب اور رات میں قدرے خشک مگر ہوادار ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس نے فضا میں ایک قسم کی خون کی بھر دی تھی۔ میڈیٹرینین کی طرف سے آنے والی ہواؤں نے تل ابیب کے موسم کو خاصا خوشگوار کر دیا تھا اور موسم کی یہ خوشگواریت کچھ کر گزرنے کو اکساتی تھی۔ میں تو پہلے ہی بے حد اکسایا ہوا تھا۔ میڈیٹرینین کی مہربان ہواؤں نے اس سکساہٹ میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ میں خرامہ خاص موڈ کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہرمن اسٹریٹ پر سفر ختم ہوا تو میں نے آگے کی مسافرت کے لیے شہرون اسٹریٹ پکڑ لی۔ شہرون اسٹریٹ سیدھی مجھے اس علاقے میں پہنچا دیتی جہاں ساحل والا وسیع و عریض بنگلہ واقع تھا۔ یہ ایک پوش اور خاموش رہائشی علاقہ تھا۔ دنیا کے دوسرے پوش رہائشی علاقوں کی مانند اس علاقے کے طور طریقے بھی اپنے ہی تھے۔ یہاں بسنے والے اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کسی دوسرے کی ٹو میں نہیں رہتے تھے۔ ہر شخص کی اپنی زندگی تھی اور اسے کسی دوسرے شخص کی زندگی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ یہ خصوصیات اگرچہ خوش اعتباری میں آتی ہیں، لیکن اپنے پڑوسیوں اور محلے داروں سے اس قدر بیگانگی اور لا تعلقی بھی اچھی نہیں لگتی۔ یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے یہ انسانوں کی کوئی بستی یا نگری نہ ہو، بلکہ صاحب ثروت خواتین و خضرات کا ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہو جس کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک الگ ہی آئٹم سجا ہو۔ شہرون اسٹریٹ کے اختتام پر کلیات عطائم کا علاقہ ہے جہاں کھانے پینے کے اچھے اور معیاری ریسٹورنٹ واقع ہیں۔ رات کا کھانا ہم نے بہت جلد یعنی اپارٹمنٹ نمبر 27C میں پہنچنے سے پہلے کھا لیا تھا۔ مجھے اس وقت بھوک تو محسوس نہیں ہو رہی تھی، تاہم میں چند منٹ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر گزارنا چاہتا تھا اور اس مقصد کے لیے کلیات عطائم کا علاقہ انتہائی موزوں تھا۔ میں کافی ہاؤس میں آ بیٹھا۔ بیلنامات میں کافی یا چائے پینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دونوں اشیاء مجھ پر الٹا اثر کرتی تھی، یعنی نیند بھگانے کی بجائے یہ میرے اعصاب کی مالش کرنے لگ جاتی اور دل چاہتا تھا کہ تھوڑا آرام کر لیا جائے۔ مجھے تو چند منٹ کے لیے بیٹھنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ ویسے اس کافی ہاؤس کے نیون سائن نے مجھے خاصا متاثر کیا تھا۔ کافی ہاؤس کا نام ہاٹ اینڈ کولڈ تھا۔ اس کے نیون سائن میں آرٹسٹک ٹچ تھا۔ ہاٹ اینڈ کولڈ کے الفاظ کے درمیان این شیپ میں ایک ڈانس کرتی ہوئی حسینہ دکھائی دے گئی تھی جو رقص کرتے ہوئے کبھی ہاٹ کی طرف اشارہ کرتی اور کبھی کولڈ کی جانب۔ مطلب یہ تھا یہاں گرم اور ٹھنڈا دونوں طرح کا مشروب دستیاب ہے۔ اس ہاٹ اینڈ کولڈ کے نیچے بڑے سٹائلش انداز میں کافی ہاؤس کے الفاظ روشن تھے۔ کسی حد تک اس سے ملتا جلتا ایک نیوز سائن کراچی کے بمبینو سینما میں بھی کسی زمانے میں دکھائی دیتا تھا۔ اچھا کاروباری شخص لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے پبلسٹی کا سہارا ضرور لیتا ہے اور پبلسٹی میں اسٹنٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہودیوں سے زیادہ کاروبار کے بارے میں اور کوئی نہیں جانتا۔ مجھے چائے یا کافی کی حاجت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی میں ہاٹ اینڈ کولڈ کی پبلسٹی اسٹنٹ سے متاثر ہو کر کافی ہاؤس میں جا بیٹھا تھا۔ میں نے آرڈر دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ بنگلے سے ہم میں زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں اس کافی ہاؤس سے اٹھتا اور بمشکل 5 منٹ میں پوش رہائشی علاقے میں داخل ہو جاتا۔ وہ 4 گلیاں گھوم کر ساحل والے بنگلے تک پہنچنے میں مزید 5 منٹ لگ جاتے۔ اس سے پہلے مجھے تھرڈ آئی کے تبت سے فائنل راؤنڈ کھیلنا تھا اور اسی کھیل کے لیے میں نے آنکھیں بند کی۔ مجھے امید تھی ویٹر 5 منٹ سے پہلے کافی سرو نہیں کرے گا۔ میرے لیے یہ مہلت کافی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنی جان تمنا کے بیڈ روم میں جھانکا۔ آخری بار جب میں ساحل کے ماحول میں داخل ہوا تو وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ بیڈ روم میں 0 پاور کا بلب روشن تھا جس کی نیلگو روشنی بڑے رومانٹک انداز میں خوابگاہ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ میں چند لمحات تک ساحل کو سوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے سینے کا ہموار 0 بم ظاہر کرتا تھا وہ اس وقت گہری نیند میں ہے، گہری اور پرسکون نیند۔
سال کے محمو گما میں بھی نہیں ہوگا کہ آج اس خوبصورت پرآسائش قید خانے میں اس کی آخری رات ہے، اور وہ بھی آدھی رات۔ چند منٹ بعد میں تو اس کے پاس ہوتا، پھر وہ میرے پاس ہوتی، گویا ہم ایک دوسرے کے پاس ہوتے۔ اس یکجائی تصور نے میرے رگو پہ میں ایک سنسنی سی جگہ دی۔ میں نے ساحل کے ماحول میں سرگوشی کی اور وہاں سے چلایا، ساحل تمہاری انتظار اور ہمارے وصال کی گھڑیاں تمام ہوئی، میں آ رہا ہوں۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا میری آواز اس ماحول تک نہیں پہنچی ہوگی، لیکن میں نے یہ جملہ ادا کر کے بہت اطمینان اور سکون محسوس کیا تھا۔ بعض لوگ تو دیوار کو اپنا احوال سنا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں، میں نے تو ایک جیتے جاگتے ماحول میں سرگوشی کی تھی۔ سال کے بعد ربی موشی ہائمن کا نمبر آتا تھا، لیکن اس تک میں براہ راست رسائی حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ پتہ نہیں ساحر نے میری تھرڈ آئی کی راہ میں کون سا سنہری جال بن رکھا تھا کہ میری تصور کی پرواز اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نادیدہ سنہری جال میں پھنس کر رہ جاتی۔ اس روئے زمین پر ابھی تک دو ہی ایسی ہستیاں میرے تجربے میں آئی تھی جن تک میری رسائی ممکن نہیں ہو سکی تھی۔ ایک ہستی تھی ربی موشی ہائمن اور دوسری نیل گری۔ نیلی گری کا نام ذہن میں آتے ہی نگاہ کے سامنے اس کا ہوش ربا سراپا گھوم گیا، پھر اس سراپا کے تقاضے یاد آنے لگے۔ اس یاد نے میرے رگو پے میں ایک سنسناہٹ سی بھر دی۔ نیل گری کا ایک نیا روپ کھل کر سامنے آیا تھا، وہ مجھے اپنا محبوب بھی تسلیم کرتی تھی اور دھونس دھاندلی سے مجھ پر تسلط بھی جما کر رکھنا چاہتی تھی۔ ایسا بھلا کہیں ہوا ہے؟ محبوب نہ ہوا گھڑے کی مچھلی ہو گئی، جب جی چاہا ہاتھ ڈال کر پکڑ دی۔ میں نے نیل گری کے رنگین اور سنگین تصور کو ذہن سے جھٹکا اور ابھی تک رسائی کے لیے سنہری بالوں والے سوٹڈ بوٹڈ دراز گامنج ہرشل خنان کے ماحول میں پہنچ گیا۔ ربی کا سیکرٹری ہرشل اس وقت اسی چھوٹے کمرے میں موجود تھا جو ربی کے بیڈ روم سے ملحق تھا۔ اس کمرے میں نے سب سے پہلے ہرشل کو دودھ کی اسکریننگ کرتے دیکھا تھا، اور اب اس اسکریننگ کا سبب واضح ہو چکا تھا۔ ربی ایک کارڈیالوجسٹ کے زیر علاج تھا، زیادہ اسے شفاف اور چکنائی سے پاک دودھ پینے کو دیا جا رہا تھا۔ اس کو ڈاکٹر بھی پسند آیا تھا، تو مناہم جو بے چارہ یروشلم سے چل کر اسے اٹینڈ کرنے تل ابیب آیا کرتا تھا۔ ربی کی بیماریاں پوری طرح میری سمجھ میں آ گئی تھی، اس کے ساتھ کوئی دل کا معاملہ ہو گیا تھا۔ ممکن ہے یہ مجھ سے دل لگانے کا نتیجہ ہو، میں اپنے دشمنوں سے کچھ اسی قسم کی دل لگی کرتا ہوں۔ ہرشل اس وقت بھی ایک ایزی چیئر میں دبکا کوئی ناول پڑھ رہا تھا۔ پچھلی مرتبہ جب میں نے اس کے ماحول میں جھانکا تو وہ جیکی کے ایک بادر پیدر آزاد ناول کے مطالعے میں غرق تھا۔ اس وقت بھی اس کا انہماک کسی غرقابی ہی سے مشابہ تھا۔ اس کے مطالعاتی ذوق کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ پڑھاکو برسوں کا بگڑا ہوا ہے۔ ہرشل ربی کا پرسنل سیکرٹری تھا اور کسی دھوم کی مانند اس کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ اس بنگلے میں ہرشل کی موجودگی یہی ظاہر کرتی تھی ربی بھی اپنے بیڈ روم میں محو استراحت ہوگا۔ میں نے ہرشل کو اس کے حال پر چھوڑا اور سلمان کے ماحول کی جانب چھلانگ لگا دی۔ سلمان ہرشل کے فربا اسسٹنٹ کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ ایک بیڈ روم تھا اور وہ دونوں اپنے بستر پر بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ فربا اسسٹنٹ کی وہاں موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ ساؤتھ سٹار ہاسپٹل کے معاملے کو ٹیکل کر لیا گیا ہے اور فربا اسسٹنٹ بیگن کو ہاسپٹل میں محفوظ سمجھ کر واپس آ گیا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا وہ اس وقت سلمان کو وہاں کی رپورٹ پیش کر رہا ہو۔ ان کے بیڈ تک پہنچ جانے کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد باورچی بالائی منزل والا مسلح گارڈ بیرونی گیٹ پر متعین گارڈز اور بیگن کی خبر لی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے۔ بیگن کی حالت خاصی تشویشناک تھی، اس کا منہ سر سفید پٹیوں میں چھپا ہوا تھا، ایک ٹانگ اور بازو پر بھی لمبی چوڑی بینڈی نظر آ رہی تھی۔ اسے اس حادثے میں شدید نقصان پہنچا تھا۔ مجھے حادثے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، البتہ یہ بات تھی کہ وہ 2-3 روز تک اس ہاسپٹل کا مہمان رہے گا۔ اس وقت وہ بے ہوش تھا۔ ویٹر کی آمد کو محسوس کر کے میں نے آنکھیں کھول دی۔ وہ میز پر کافی کے برتن چن رہا تھا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ واپس جانے لگا تو میں نے اسے کہا، کیا مجھے ایک کاغذ اور قلم مل سکتا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن کو جنبش دی۔ 1 منٹ سر، ابھی لاتا ہوں۔ وہ 1 منٹ سے پہلے واپس آ گیا، پھر کاغذ قلم مجھے تھما کر پلٹ گیا۔ میں نے اس کے دیے ہوئے رف پیڈ میں سے ایک صفحہ پھاڑ کر الگ کیا، پھر اس صفحے پر بنگلہ نمبر B132 لکھ دیا۔ اس مختصر تحریر شدہ کاغذ کو طے کر کے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کاغذ کو پیڈ سے الگ کر کے میں نے اس لیے استعمال کیا تھا کہ یہ پیڈ پر میری لکھائی کا عکس نہ آ جائے۔ یہ احتیاط بہت ضروری تھی جو بعد میں میرے لیے مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ جس بنگلے میں ساحل کو رکھا گیا تھا اس کا نمبر D123 تھا۔ میں نے اس پرچے پر D123 کی بجائے اس سے ملتا جلتا نمبر B132 اس لیے لکھا تھا کہ بنگلے کے گیٹ پر متعین گارڈز کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک خاص پلان تھا۔ میں نے صوفیہ کے ساتھ دن کے وقت جب اس علاقے کی سیر کی تھی تو یہ انوکھا آئیڈیا میرے ذہن میں آ گیا تھا اور اب اس آئیڈیا پر عمل کا وقت آ گیا تھا۔ مجھے کسی بھی صورت وہ کافی پینا نہیں تھی، لیکن یہ ظاہر کرنا بھی ضروری تھا کہ میں کافی پی رہا ہوں، لہذا لمحاتی ایکٹنگ سے کام چلایا جا سکتا تھا۔ ویٹر نے فوری کافی سرو کی تھی۔ اچھے ریسٹورنٹ کی ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اشیائے خورد و نوش کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بعد میں بل بھی اچھا خاصا وصول کرتے ہیں جو ان کا حق بھی ہوتا ہے۔
काफी पार्ट में कम से कम 2 अफराद के लिए काफी मौजूद थी। अगर मैं चाहता तो उसे रेफल भी करवा सकता था, लेकिन रेफल तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो इस काफी के घूंट भी नहीं लेना था। मैं जिस मकसद के लिए इस काफी हाउस में आ बैठा था वो पूरा हो चुका था। विनिंग स्ट्रोक खेलने से पहले मैंने थर्ड आई के तवज्जो से अच्छी खासी फील्ड का जायजा ले लिया था। रब्बी के मोरों की प्लेसिंग मेरी यादाश्त में नक्श होकर रह गई थी। मैंने बड़े इत्मीनान से काफी खेलना शुरू कर दिया। काफी पार्ट में से एक स्पून काफी निकाल कर मैंने कप में डाली, फिर उसमें इतनी करीम मिलाई कि वो तैयार शुदा काफी का रंग देने लगे। उसके बाद मैंने कप को उठाया और उसे मुख्तलिफ जावियों से अपने हाथों में हरकत देने लगा। इस तरह देखने वालों को ये महसूस होता कि मैं काफी पी रहा हूँ, लेकिन दर हकीकत मैं इस कप को अंदरूनी जानिब से ऐसा बना रहा था कि पहली नजर में यूं लगे जैसे इस कप में काफी पी गई है। थोड़ी देर बाद मैंने कप को मेज पर रखा क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो गया था। मैंने एक बारी टिप के साथ काफी का बिल अदा किया और हॉट एंड कूल्ड काफी हाउस से बाहर निकल आया। चंद मिनट बाद मैं उस गली में दाखिल हो रहा था जहां साहिल वाला बंगला नंबर D123 वाक़ था। बंगले के गेट पर 2 मुसल्ला पहरेदार मुझे दूरी से नजर आ गए। मैंने अपनी जेब में से वो तयशुदा कागज निकाल कर हाथ में पकड़ लिया, जिस पर काफी हाउस में बैठकर मैंने बंगला नंबर B132 लिखा था। मैं मुतलाशी नजर से एक एक बंगले की नेम प्लेट को देखते हुए आगे बढ़ता रहा। फिर जब मुसल्ला पहरेदारों के नजदीक पहुंचा तो बंगले के गेट का नीला रंग मेरी निगाह में आ गया। मैं बड़े बेफिक्र अंदाज में टहलते हुए उनके करीब पहुंच गया। वो मुझे अपनी तरफ बढ़ता देखकर अलर्ट हो गए थे। मेरे हाथ में पकड़ा वो पर्चा उनमें से एक की जानिब बढ़ाते हुए पूछा, क्या ये इसी बंगले का एड्रेस है? मैंने जिस पहरेदार की तरफ हाथ बढ़ाया था उसने मेरे हाथ से पर्चा लेते वक्त सरतापा तनकीदी नजर से मुझे घूरा। अंदाजा ऐसा ही था जैसे मेरे जिस्म का एक्सरे कर रहा हो। मैंने अपने चेहरे पर कोई ऐसा तासर नमूदार ना होने दिया जिससे वो लोग किसी किस्म के शुबे में मुबतला हो जाएं। ताम इसी दौरान में मैं बड़ी बेपरवाही से उनकी पोजीशन और उनके पास असले के जावियों को वाच करता रहा था। उन्हें गुफ्तगू में उलझाकर मुझे अपना काम निकालना था। उस शख्स ने मेरे तनकीदी जायजे से मुतमईन होने के बाद पर्चे पर निगाह डाली और बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला, B132 तुम गलत जगह पर आ गए हो बॉस। गलत जगह? मैंने फिक्रमंदी से कहा, क्या ये इसी बंगले का एड्रेस नहीं है? इसी दौरान में दूसरा गार्ड भी उसके करीब आ गया था। उसने पहले वाले से पूछा, ये शख्स किसका पता पूछ रहा है? मैंने बराह रास्त दूसरे को जवाब दिया, भाई मैं यहाँ पर अजनबी हूँ, कायरा से आया हूँ, मुझे बंगला नंबर B132 में जाना है। मैडम शार्लेट इस बंगले में रहती हैं, उनकी एक अमानत मेरे पास है, मैं वही पहुँचाने आया हूँ। बात खत्म करते ही मैंने नीले गेट वाले बंगले की नेम प्लेट पर निगाह दौड़ाई जहाँ सिर्फ बंगले का नंबर दर्ज था, उसके साथ कोई नाम वगैरह नजर नहीं आ रहा था। दूसरे शख्स ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, जिम ने बिल्कुल ठीक कहा है, तुम वाकई एक गलत जगह पर आ गए हो। ये बंगला नंबर B132 नहीं बल्कि D123 है। तुम्हें अपने मतलूबा बंगले में जाने के लिए 2 गलियां पीछे जाना होगा। लेकिन वो लम्हे भर को रुका और एक हाथ से सोचने वाले अंदाज में अपनी ठोड़ी को मसला और उलझे हुए लहजे में बोला, मेरी मालूमात के मुताबिक तुम जिस बंगले का एड्रेस पूछ रहे हो वहाँ कर्नल दायान रहता है, कहीं ये मैडम शार्लेट कर्नल की बीवी तो नहीं जिम? आखिरी जुमला उसने अपने साथी गार्ड की तरफ देखते हुए अदा किया। वो बोला, नहीं फलूस, कर्नल दायान की बीवी का नाम तो नैन्सी है। उनकी बाहिमी गुफ्तगू से मुझे उनके नाम मालूम हो गए। दराज का दुबला पतला गार्ड जिम था और हट्टे कट्टे तनुमन पिस्ता कद गार्ड का नाम फलूस था। जिम का जवाब सुनने के बाद फलूस ने मुझसे कहा, बहरहाल मिस्टर, अगर तुम्हें बंगला नंबर B132 में जाना है तो इस बंगले के अकब में 2 गलियां छोड़कर तीसरी गली में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा मतलूबा बंगला उसी गली में वाक़ है। इन मिलते जुलते नंबरों से तुम्हें मुगालता हो गया है। इस बंगले में कौन रहता है? मैंने सरसरी अंदाज में पूछ लिया। जनरल बायरन, फलूस ने बड़ी रौनक से जवाब दिया। मैंने इसी दौरान में उन दोनों को अपनी निगाह में अच्छी तरह तोल लिया था और हमलावर होने के लिए अपने जहन में एक स्केच भी तैयार कर लिया था और मुझे कोई भूला भटका मुसाफिर समझकर मेरी तरफ से खासे बेपरवाह और गैर मुतात हो गए थे और यही मेरी कामयाबी थी। मेरे एक्शन में आने का लम्हा सर पर आन खड़ा हुआ था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मैंने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। मैं उधर ही जाकर मैडम शार्लेट के बंगले को तलाश करता हूँ। बात खत्म करते ही मैं इस अंदाज से बुढ़ा जैसे वहां से रुखसत होने का इरादा हो, लेकिन मेरी ये ऐन फितरी हरकत एक सोचा समझा धोखा था। मैंने टारगेट को अपने ज़हन में जमा कर बड़ी सूरत से एक तेज रफ्तार व्हील किक चला दी। उन्हें मेरी जानिब से किसी ऐसे जारियाना फौरी रद्देमल की तवक्को नहीं हो सकती थी, लिहाजा वो मेरे चलाए हुए दाव में आ गए। मेरी व्हील की फलूस की कनपट्टी पर लगी, वो लहरा कर जिम पर गिरा। जिम मुझसे महज 2 फुट के फासले पर खड़ा था। वो बारी बरकम फलूस का गैर मुतवक्के धक्का खाकर जमीन बोस हो गया था। फिर मैंने उन्हें संभलने का मौका ना दिया। मैं तेजी से घूमा और जमीन बोस जिम की खोपड़ी पर एक जोरदार ठुड्डा रसीद कर दिया। उसके साथ ही मैंने जमीन पर बैठे हुए बैक स्वीप चलाई। फलूस संभल कर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और मेरी चलाई हुई स्वीप उसकी पिंडली पर लगी और वो पुष्ट के बल गिर कर चारों खाने। मैं इन नाजुक लम्हात में इस बिड़ाई को तूल देने के मूड में हरगिज़ नहीं था। अभी तक किसी शख्स का इस गली में गुजर नहीं हुआ था और ना ही बंगले के अंदर से कोई पहरेदारों की खैरियत दरियाफ्त करने आया था।
لیکن امن و امان کی یہ صورتحال سدا برقرار نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے جو بھی کرنا تھا فوراً سے پیشتر ہی کرنا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے نیچے بیٹھا اور چاروں خانے فرش نشین فلوس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اٹھنے کی کوشش میں تھا۔ میں نے اس کی تنومند گردن کو اپنے بازو کے شکنجے میں کسا اور گردن پر پائی جانے والی ایک مخصوص رگ کو مسل کر اسے ایک جانب پھینک دیا۔ پھینکنے سے قبل وہ کسی مردہ ترئی کی مانند میری باہوں میں جھول گیا تھا۔ مجھے کبھی امید تھی وہ کم از کم 3 گھنٹے سے پہلے اسی انٹا غفیلی کی کیفیت سے باہر نہیں آئے گا۔ فلوس سے فارغ ہونے کے بعد میں جم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جم اپنی کھوپڑی پر میرا ٹھوڈا کھانے کے بعد پیچھے کو الٹا تھا، اور جس دوران میں فلوس کو دنیا و مافیا سے بے خبر کرنے میں مصروف تھا، جم نے سنبھل کر اپنی گن کی جانب جس لگا دی۔ میرے ناگہانی حملوں نے چشم زدن میں ان کی ہاتھوں سے گن چھڑا دی تھی۔ فلوس تو اب کوئی ہتھیار اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا، لیکن جم نے اسی نوعیت کی جسارت کر ڈالی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں جم کو اس جرات پر معاف کر دیتا؟ یہ میری زندگی کا ٹاپ مشن تھا، جس کا ایک ایک لمحہ گنا چنا اور انتہائی قیمتی تھا۔ جم کی جس کے ساتھ ہی میں نے بھی چھلانگ لگا دی۔ اس کا ہاتھ اور میرا پاؤں ایک ساتھ گن تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اس طرح کہ سب سے نیچے گن زمین پر پڑی تھی، اس کے دستے پر جم کا ہاتھ اور جم کے ہاتھ پر میرا پاؤں جمع ہوا تھا۔ اس فارمیشن کے نتیجے میں جم کے خلج سے کربناک چیخ خارج ہونا ایک لازمی بات تھی۔ اس صورتحال کے سدے باب کے لیے میں فوراً زمین پر بیٹھ گیا۔ میرا ایک ہاتھ بڑی صورت سے اس کے منہ پر آیا اور دوسرے بازو کو میں ایک موٹی رسی کی مانند اس کی گردن کے گرد لپیٹ دیا۔ وہ میری گرفت سے آزاد ہونے کے لیے زور مارنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ چلانے کے موڈ میں بھی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کے موڈ کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی۔ میں نے بیک وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو میکانکی انداز میں حرکت دی۔ اس کے منہ پر موجود ہاتھ ایک جھٹکے سے بائیں جانب گھوما۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی گردن پر گرفت کو اور مضبوط کر دیا۔ گنا ٹوٹنے سے مشابہ ایک مخصوص دھیمی آواز ابھری۔ اگلے لمحے جم کی گردن میرے بازو کی گرفت میں ٹھلک گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ نہ لگا کہ وہ 2-3 گھنٹے کیا آنے والی 2-3 صدیوں تک بھی اٹھنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ اس کی زندگی کو موت نے وجود کی قید سے رہائی دلا دی تھی۔ اللہ کا شکر تھا کہ ابھی تک بنگلے کے اندر موجود افراد کو میری سنگامی کارروائی کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ اگر انہیں ذرا سی بھی بھنک مل جاتی کہ گیٹ کے باہر کیا واقعات پیش آ رہے ہیں تو اب تک وہ شہد کی مکھیوں کی مانند مجھ سے چمٹ چکے ہوتے۔ میں نے طوفانی رفتار سے جم اور فلوس کی جامہ تلاشی لی۔ ان کے لباس میں سے کوئی قابل ذکر شے برآمد نہ ہوئی سوائے چابیوں کے ایک گچھے کے۔ میں نے اس گچھے کو اپنے قبضے میں کیا اور ان کے بے سود جسموں کو گھسیٹ کر گھنی باڑ کے عقب میں چھپا دیا۔ مذکورہ باڑ بنگلے کے سامنے والے بیرونی حصے میں دیوار سے 8 فٹ دور ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس باڑ کی موٹائی 2 فٹ اور اونچائی لگ بھگ 3 فٹ تھی۔ میں نے انٹا غفیل فلوس اور جہنم رسید جم کو اس طرف اس باڑ میں فٹ کیا اور اندر سے باہر وہ کسی کی نگاہ میں نہیں آ سکتے تھے۔ ان کے غیر متحرک اور لا تعلق ہوتے ہی 2 گن پر میرا قبضہ ہو گیا۔ میں نے ایک لوڈڈ گن کو گیٹ کی بیرونی جانب گھاس میں چھپا دیا اور دوسری کو اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ وہ بیگ جس میں انواع و اقسام کی کئی کارآمد اشیاء پہلے سے موجود تھی۔ میں نے اس بیگ کی سٹرپ کی لمبائی کو سیٹ کر کے گردن کے اوپر سے گزار کر اپنے بائیں پیروں میں لٹکا رکھا تھا۔ ایک ایسی پوزیشن میں جھول رہا تھا کہ میں بوقت ضرورت اپنا دایاں ہاتھ اس میں ڈال کر اپنے مطلب کی شے برآمد کر سکتا تھا۔ مجھے ایسی بیگ کی ضرورت تھی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں چوکنا نظر سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ ہر طرف سکون اور سکوت کا راج تھا۔ میں دبے قدموں نیلے گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ گیٹ کو چھوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا وہ لاک تھا۔ اسی لمحے وہ چابیوں کا گچھا میرے تصور میں گھوم گیا جو میں نے انٹا غفیل فلوس کے لباس میں سے برآمد کیا تھا۔ میں سانس روک کر بڑی احتیاط سے گچھے میں موجود چابیوں کو اس گیٹ کے تالے پر آزمانے لگا۔ چند سیکنڈ بعد مجھے کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایک چابی بڑی شرافت سے تالے کے سوراخ میں گھوم گئی۔ یوں محسوس ہوا وہ چابی سوراخ کی اندرونی دنیا سے اچھی طرح شناسا ہو۔ وہ وہاں ڈوبتی ابھرتی رہی۔ اس کی آمد و شد کوئی نئی بات نہ تھی۔ چابی نے مختلف انداز میں کروٹیں بدل کر ایک چکر مکمل کیا ہی تھا کہ کلک کی مخصوص آواز کے ساتھ گیٹ کا تالا کھل گیا۔ بے گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ گیٹ کے راستے بنگلے میں اندر داخل ہونے کے لیے اب مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی تھی، لیکن اندر قدم رکھنے سے پہلے چند باتوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری تھا۔ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی۔ رات کی تاریکی میں خطرناک بول ڈاگز کی ایک جوڑی بنگلے کے احاطے میں پہرا دیتی ہے، جو کسی بھی اجنبی کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ بیگن اپنی ڈیوٹی سنبھالتے ہی انہیں ڈنر کراتا تھا، لیکن آج وہ بنگلے پر پہنچنے سے پہلے ساؤتھ سٹار ہاسپٹل پہنچ گیا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا بول ڈاگز کی اس جوڑی نے آج ڈنر نہ کیا ہو۔ کسی اور شخص نے بیگن کی جگہ یہ فریضہ انجام دے دیا ہوگا۔ ویسے بغیر ہڈی والے بیف کے پارچہ جات اس وقت میرے بیگ میں موجود تھے، جنہیں میں نے زونا ماؤس کلر صفوف کی مدد سے تیار کیا تھا۔ بول ڈاگز کو کنٹرول میں لانے کے لیے میں ان پارچہ جات کو کسی بھی وقت چارے کے طور پر آگے بڑھا سکتا تھا۔ بہرحال ان خوفناک کتوں کو نظر انداز کر کے بنگلے کے اندر قدم رکھنا موت کے دہانے میں کودنے کے مترادف تھا۔
دوسرا بڑا خطرہ ربی موش ہائمن کی طرف سے تھا۔ میں نے ارشل ہنان کے تبس سے کچھ وقت ربی والے بیڈ روم میں گزارا تھا، جس کی ایک دیوار میں بہت بڑی سلائیڈنگ ونڈو نصب تھی۔ اس ونڈو میں اندھا شیشہ لگا ہوا تھا، جس کی مدد سے اس کمرے میں موجود شخص بنگلے کے بیرونی گیٹ تک بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بنگلے کی مغربی باؤنڈری وال بھی اس کی نظر میں رہتی۔ اس دیوار کے ساتھ گیٹ کے قریب ایک وسیع اور کشادہ گیراج بنا ہوا تھا، جس میں بیک وقت 4 گاڑیاں کھڑی کی جا سکتی تھیں۔ میری معلومات کے مطابق اس وقت گیراج میں 3 گاڑیاں موجود تھیں، ایک سلمان کی گرے کار، دوسری وہ بند وین جس میں ربی، سلمان اور ہرشل تل ابیب سے یروشلم گئے تھے، اور تیسری وہ چمچماتی ہوئی لمبی سیاہ کار تھی جس میں بیٹھ کر ربی بن گورین ایئرپورٹ سے اس بنگلے تک پہنچا تھا۔ میں ہنگامی صورتحال میں ان میں سے کسی بھی گاڑی کو اپنے استعمال میں لا سکتا تھا۔ ویسے میری کوشش یہی تھی، جیسے دبے پاؤں وہاں آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے لوٹ جاتا۔ میں نے ایک لمحے میں ان خدشات کے بارے میں سوچا، پھر آنکھیں بند کر کے ہرشل کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اللہ کا بندہ اور ربی کا خدمت گار ابھی تک امینڈا لیئر کی بولڈ تخلیق کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ اس ناول کو ختم کر کے ہی آنکھ لگائے گا۔ ذہنی آوارگی بھی بڑی عجیب شے ہے، انسان کو اپنے ماحول سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ ہرشل بھی گردن تک اس ناول کی فضا میں ڈوب کر اپنے ناسودہ اور تشنہ جذبات کی تسخین میں مشغول تھا۔ سہرابی کی یہ کیفیت فیضیابی کے خم پلہ تھی۔ وہ جذب کے عالم میں ناول کی تحریر پر نگاہ باندھے بیٹھا تھا۔ وہ اپنے ربی مربی کی جانب سے اگر اس قدر غافل تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، ربی اس وقت گہری نیند میں ہوگا۔ لہذا سلائیڈنگ ونڈو کا اندھا شیشہ اس وقت میرے لیے خطرے کا باعث نہیں تھا۔ دوسرا خطرہ کتوں کی جانب سے تھا۔ میں نے گیٹ کے ساتھ کان لگا کر چند لمحات تک سن لی، پھر مطمئن ہونے کے بعد باعث کی گیٹ کھول کر اس بنگلے میں داخل ہو گیا۔ وہ نیلا گیٹ بنگلے کی جنوبی دیوار میں آخری سرے پر واقع تھا۔ اسے 10-12 فٹ آگے مغربی دیوار شروع ہو جاتی تھی۔ اندر آنے کے بعد میں نے گیٹ کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ اب دیکھنے والی آنکھ کو یہی نظر آتا کہ وہ گیٹ بند ہے، لیکن میں بوقت ضرورت اسے کھول کر باہر نکل سکتا تھا۔ میں گیٹ والی جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ بڑی احتیاط سے جھک کر مشرقی سمت بڑھنے لگا۔ یہ بنگلے کی سامنے والی دیوار تھی، لیکن رہائشی عمارت سے دوسری دیواروں کی طرح اس کا فاصلہ بھی بہت زیادہ تھا۔ 2000 مربع گز پر پھیلے ہوئے اس بنگلے میں رہائشی عمارت محض 200 مربع گز رقبے پر عین وسط میں تعمیر کی گئی تھی۔ مجھے اس 2 منزلہ عمارت کی بالائی منزل پر پہنچنا تھا، جہاں ایک بیڈ روم میں میری جان تمنا پرسکون نیند سو رہی تھی۔ عمارت کے سامنے والے حصے سے ریڈ کرنا غیر محفوظ اور خطرناک ہوتا، لہذا میں محتاط روی سے قدم قدم کھسک کر بنگلے کی عقبی جانب پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ خوفناک کتوں سے نمٹنے کے لیے میں نے خود کو تیار کر لیا۔ ان کتوں کو عمارت کی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑا گیا تھا، یعنی اگر کوئی بھی شخص بلا اجازت اس بنگلے میں داخل ہو تو وہ اس کی تکہ بوٹی کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرے۔ کتے انسانی جسم کی مخصوص بو بخوبی پہچانتے ہیں۔ ان کے سونگنے کی حس اس قدر تیز ہوتی ہے کہ وہ کافی فاصلے سے بھی جان لیتے ہیں کہ کوئی انسان ان کے آس پاس موجود ہے۔ پھر اس جوڑی کو تو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے رکھا گیا تھا۔ میں اور میرا جسم ان کے لیے ایک اجنبی کی حیثیت رکھتا تھا، لہذا میرے بدن سے اٹھنے والی مخصوص بو انہیں فوراً میری جانب متوجہ کر سکتی تھی۔ اگر ابھی تک انہوں نے مجھے لفٹ نہیں کرائی تھی تو یہ ان کی مہربانی کے علاوہ میری خوش قسمتی بھی تھی، بلکہ یہ در حقیقت میری خوش نصیبی ہی تھی۔ یہ ایک گمبھیر مسئلہ تھا اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں ایک جگہ رک گیا۔ یہ جنوبی دیوار کا تقریباً آخری حصہ تھا۔ یہاں دیواروں کے ساتھ 2 ڈرم رکھے ہوئے تھے جن میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہاں سے چند قدم کے آگے مشرقی دیوار شروع ہو جاتی۔ میں لپک کر ان 2 ڈرمز کے عقب میں پہنچ گیا۔ خود کو مکمل طور پر چھپانے کے لیے میں اکڑوں بیٹھ گیا، پھر بیگ کھول کر اس میں سے پرفیوم کی 3 بوتلیں نکال دی۔ یہ خریداری میں نے سپر مارکیٹ سے کی تھی۔ میں نے یہ کے بعد دیگر ان خوشبوات کو اپنے لباس پر اسپرے کرنا شروع کر دیا۔ میرا ہاتھ اس وقت تک نہیں رکا جب تک لباس اچھی طرح معطر نہیں ہو گیا۔ اس عمل سے گزرنے کے بعد میرے جسم کی مخصوص بو ان تیز خوشبویات کے نیچے کہیں گم ہو گئی تھی۔ اب انسان کی بو پر لپکنے والے وہ حساس حیوان مجھے محسوس نہیں کر سکتے تھے، اور میں ان کی حس بچا کر بآسانی بنگلے کی بالائی منزل پر پہنچ سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں ڈرمز کے عقب سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ چونک اٹھا۔ میری چھٹی اس کسی خطرے سے خبردار کر رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی نادیدہ خطرہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ میں یکدم ریڈ الرٹ ہو گیا۔ پھر جیسے ہی میں نے ایک ڈرم کے پیچھے سے گردن نکال کر باہر جھانکا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔